بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ بازغر کے اچانک اس طرح غائب ہو جانے پر ساحل عمر کو شدید غصہ تھا۔ دوپہر کو بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ساحل عمر کسی نظارے میں محو ہوا تو بازغر اس کے برابر سے غائب ہو گیا۔ خیر، وہ تو دن کا وقت تھا، کسی نہ کسی طرح وہ یہاں سے واپس چلا جاتا، لیکن اس وقت تو اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا ہو۔ واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اسے ہر قیمت پر رات گزارنی تھی۔ اب وہ رات کیسے گزرے گی اس کے بارے میں اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اب وہ اس خیمے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ یہ سرخ رنگ کا خیمہ چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا کہ اس میں 1-2 آدمیوں سے زائد کی گنجائش نہ نکلتی۔ خیمے کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ خیمے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ ایک مرتبہ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر بازغر کو تلاش کیا۔ بازغر کا دور تک پتہ نہ تھا۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ دور پہاڑوں کی برف پوش چوٹیوں پر سنہری دھوپ دھندلاتی جا رہی تھی۔ اس نے اندھیرا بڑھتے دیکھ کر گھبرا کر سوچا، کیا کرے؟ پردہ اٹھا کر خیمے میں جھانکے یا آواز دے کر معلوم کرے کہ خیمے میں کون ہے؟ اس نے آواز دینا ہی مناسب سمجھا۔ اندر کوئی ہے کیا؟ ساحل عمر نے جھک کر آواز لگائی، پھر چند لمحے انتظار کیا۔ کوئی جواب نہ آیا تو پھر آواز لگائی، اندر کون ہے؟ اندر سے پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اسے خیمے پر سناٹا طاری نظر آیا۔ خیمے میں شاید کوئی نہیں تھا۔ اب اس نے آگے بڑھ کر پردہ ہٹا کر اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سامنے پردے کو ہاتھ لگایا تو وہ نہیں کھلا۔ دونوں پردوں کو بڑے بڑے سوراخوں میں سفید رسی پرو کر بند کیا گیا تھا۔ اس رسی کو اندر کی طرف سے بھی کھولا جا سکتا تھا اور باہر کی طرف سے بھی۔ ساحل عمر نے اکڑوں بیٹھ کر پردے کی رسی کھولی، پھر رسی ڈھیلی کر کے پردے کو نیچے سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ اندر جھانک کر دیکھا، اندر کوئی نہ تھا۔ اس نے خیمے کے اندر گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ اندر جانے سے پہلے اس نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر چاروں طرف نظریں گھمائیں، لیکن اسے کہیں بازغر نظر نہ آیا، نہ اس خیمے کا مالک۔ اس نے برف پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارے اور ہاتھوں کے بل گردن جھکا کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر بیٹھ کر اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور اندر ایک کونے میں رکھ دیے۔ پھر اس نے خیمے کا جائزہ لیا۔ اس خیمے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ آرام دہ زبردست اونی کمبل، پہننے کے لیے گرم کپڑے، کھانا، چائے، ایمرجنسی لائٹ۔ کیا چیز ایسی تھی جو وہاں نہیں تھی؟ اس خیمے میں بڑے آرام سے رات گزاری جا سکتی تھی، بشرط یہ کہ خیمے والے نے اسے آ کر باہر نہ نکال پھینکا۔ آج کا پورا دن ساحل عمر نے جھیل پر گھومتے پھرتے گزارا تھا۔ اس پر تھکن طاری ہو رہی تھی۔ ایسا پر آسائش خیمہ دیکھ کر مزید دل مچل گیا تھا۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ جلا کر ہاٹ پاٹ پر رکھی اور اس کے برابر رکھا ہوا تھرموس اٹھا لیا۔ اس کا ڈھکن کھول کر جھانکا تو اس میں سے بھاپ اڑتی نظر آئی۔ وہ پورا تھرماس نفیس چائے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کپ میں چائے بھر کر اس نے تھرماس بند کر دیا اور کمبل اپنے جسم پر ڈال کر نیم دراز ہو کر چائے پینے لگا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو ایک لطیف ذائقہ حلق سے اترتا چلا گیا۔ وہ بہت مزیدار چائے تھی۔ چائے پی کر وہ تکیا سر کے نیچے کھسکا کر کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ اس نے کمبل اپنے سینے تک ڈال لیا۔ سردی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ جسم کو تھوڑا آرام ملا تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پھر وہ یہ سوچتا سوچتا نیند کی آغوش میں چلا گیا کہ جانے کب خیمے والا آ جائے اور اسے خیمے سے باہر کر دے۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا کہ وہ کہاں لیٹا ہے۔ وہ ابھی خیمے میں ہی تھا اور خیمے کی ہر چیز اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ ریسٹ واچ دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ وہ 2 گھنٹے نہایت اطمینان سے سویا ہے۔ اٹھا تو بھوک کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ بستر پر رکھی اور ہاٹ پاٹ کھول کر اس نے کھانا پلیٹ میں نکال لیا۔ بڑے مزے سے اس نے روسٹ مرغی
تندوری نان سے کھائی۔ اس کھانے کا ذائقہ بھی بالکل مختلف اور بہترین تھا۔ پانی کے بھرے ہوئے کین سے پانی نکال کر خوب سیر ہو کر پیا۔ یہ پانی نہایت شفاف اور لطیف تھا۔ جانے یہ کس کا خیمہ تھا؟ جانے کون اتنے اہتمام سے یہاں رات گزارنے آیا تھا؟ جانے وہ خیمہ چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا؟ ساحل عمر نے بڑے اطمینان سے اس خیمے پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنے ابا جی کا مال سمجھ کر یہاں رہنے اور کھانے پینے میں مشغول تھا۔ اندر سے اس کا دل ملامت کر رہا تھا، لیکن وہ یہاں رہنے اور یہاں موجود چیزوں کو استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ پھر اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اونی اوور کوٹ پہنا، بالوں والی گول اور اونچی ٹوپی سر پر رکھی، دستانے اور موزے چڑھائے۔ اپنے چپل پہننے لگا تو ایک طرف جوتے رکھے ہوئے نظر آئے۔ اس نے وہ بوٹ پہن لیے اور ایمرجنسی لائٹ لے کر خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر گہرا سناٹا طاری تھا، اتنا گہرا سناٹا کہ اگر کوئی سوئی زمین پر پھینکی جائے تو شاید اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ ساحل عمر ایک پرشور شہر کا باسی تھا۔ اتنا گہرا سناٹا اس نے کاہے کو دیکھا تھا؟ یہ سناٹا اس کی روح میں اترا جاتا تھا۔ چاند نکل آیا تھا، لیکن وہ ابھی پہاڑوں کے پیچھے تھا۔ چاندنی برف پوش پہاڑوں پر برس رہی تھی۔ یہ برف پوش چوٹیاں برف کا لبادہ اوڑھے چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ یہ ایک سحر انگیز نظارہ تھا۔ ساحل عمر ان چمکتی چوٹیوں کو مبہوت ہو کر دیکھنے لگا۔ یہ ایک نادر حسن تھا۔ ایسا حسن دیکھنے کو کہاں ملتا ہے؟ وہ پھر جھیل کے اعتراف ٹہلنے لگا۔ اسے بازغر کا انتظار تھا۔ اس کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر بھٹک کر واپس آ جاتی تھیں۔ آسمان روشن تھا، بالکل صاف تھا۔ چاند دھیرے دھیرے اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ ساحل عمر کا جہاں خیمہ تھا وہاں ابھی اندھیرا تھا۔ وہ جگہ پہاڑ کے سائے میں تھی۔ پھر اچانک ہی چاند پہاڑ کی اوٹ سے نکل آیا۔ جھیل سیف الملوک ایک دم روشن ہو گئی۔ اس پیالہ نما جھیل میں چاند کا عکس نظر آنے لگا۔ چاروں طرف دودھیا چاندنی پھیل گئی۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں پر چاندنی کچھ اس طرح منعکس ہو رہی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اچانک چاندنی کا سیلاب آ گیا ہو۔ آج چاند کچھ ضرورت سے زیادہ روشن تھا۔ بازغر نے صحیح کہا تھا، یہ 14ویں کے چاند کی کوئی خاص رات تھی۔ چاندنی رات میں نہائی جھیل سیف الملوک دن کی روشنی کے مقابلے میں کہیں حسین نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھا جس کے لیے پتھر کا ہوا جا سکتا تھا۔ ساحل عمر چاندنی رات میں نہائی جھیل سیف الملوک کو دیکھ کر وجد میں آ گیا۔ اسے بے اختیار اللہ یاد آیا اور خدائی مسکرا اٹھی۔ دیکھا میرا جمال، میں یہاں ہوں، میں کہاں نہیں ہوں۔ پھر ایک گونج سی پیدا ہوئی، جیسے پوری فضا گنگنا اٹھی ہو، جیسے یہاں کی ہر شے پکار اٹھی ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ساحل عمر نے سوچا کہ وہ کھڑے کھڑے پتھر کا ہو جائے، بس اسے دیکھنے والی آنکھ مل جائے اور یہ نظارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھوں میں منجمد ہو جائے۔ وہ اس نظارے کو دیکھ کر کبھی نہ تھکے۔ تب اسے بازغر یاد آیا۔ وہ اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ یہ بازغر ہی تو تھا جس کی بدولت وہ جھیل کے اس حسن سے روشناس ہوا تھا۔ ساحل عمر نے گھڑی دیکھی۔ گھڑی میں اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ چاند اپنے پورے شباب پر تھا۔ گہرا سناٹا، سخت سردی، برستی ہوئی چاندنی، گنگناتی فضا۔ وہ اس نظارے کو اپنی آنکھوں میں بھر لینا چاہتا تھا، اپنی روح میں اتار لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھول جانا چاہتا تھا، اس وادی میں کھو جانا چاہتا تھا۔ تب اچانک اسے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا، ارے یہاں کون ہے؟ اس کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے؟ وہ ایک ہنسی کی آواز نہ تھی، وہ کئی ہنسیوں کی آواز تھی۔ ارے یہاں کون ہنس رہا ہے؟ شاید یہ وادی ہنس رہی ہے، کائنات گنگنا رہی ہے۔ پھر اس نے سامنے نگاہ کی تو پہاڑ کے پیچھے سے ان ہنسنے والیوں کو آتے دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے لہراتی ہوئی چلی آ رہی تھیں۔ چھن چھن گھنگرو بج رہے تھے، نکرئی ہنسی کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ ساحل عمر جلدی سے خیمے کی اوٹ میں چلا گیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ اسی طرف آ رہی ہیں تو وہ جلدی سے خیمے میں گھس گیا اور پردے کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگا۔ 8 سبز لبادے میں تھیں اور ان میں سے ایک جو ان کے درمیان تھی وہ سفید ریشمی لبادے میں تھی۔ اس کے سر پر رومال بندھا ہوا تھا۔ باقی 8 ننگے سر تھیں
اور ان کے سنہری بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ ابھی ذرا دور تھیں، اس لیے ان کے چہرے واضح نہ تھے۔ پھر جب وہ قریب آ گئیں تو ساحل عمر نے دیکھا کہ وہ آٹھوں کی آٹھوں اپنے حسن میں یکتا ہیں، اور وہ نویں جو ان کے درمیان سبز پتوں میں کھلے کسی سفید پھول کی طرح تھی، اس کے حسن کی کوئی مثال ہی نہ تھی۔ وہ بے نظیر تھی، اپنے حسن کی مثال آپ تھی، اور یہ وہ تھی جس نے اس کے خوابوں میں آ کر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ رشا ملوک تھی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ پھر اس نے رشا ملوک کو اپنے خوابوں سے چرا لیا تھا۔ اس نے اسے کاغذ پر اتار دیا تھا، ایک ایسی حسین پینٹنگ بنائی تھی کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ آج وہی پینٹنگ اس کے سامنے زندگی کا لبادہ اوڑھے پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ آدمی پلکیں جھپکانا بھول جائے۔ وہ اس کے تصور سے بھی کہیں حسین تھی۔ اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ خیمے سے باہر نکل کر اس کے سامنے آ جائے اور کہے، دیکھو میں ہوں ساحل عمر، جس کے خوابوں میں آ کر تم نے قیامت مچا دی تھی۔ کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ لیکن اس نے ایسا نہ کیا، اپنے دل کو سنبھال لیا، باہر جانے سے رک گیا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے پہچانتی نہ ہو۔ کیا ضروری ہے کہ وہ اگر اس کے خوابوں میں آتی تھی تو وہ بھی اس کے خوابوں میں آتا ہوگا؟ اگر اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس کے پاس رشا ملوک کی پینٹنگ ہوتی تو پھر کچھ بات بن سکتی تھی۔ وہ ثبوت کے طور پر اس پینٹنگ کو پیش کر سکتا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ باہر ہلچل مچی۔ وہ آٹھوں حسینائیں چھن چھن کرتیں رشا ملوک سے دور ہوئیں۔ وہ چاروں طرف پھیل گئیں۔ انہوں نے اپنے نازک ہاتھوں کے پیالے بنا کر منہ پر رکھے اور مترنم آواز میں اعلان کرنے لگیں، یہاں کون ہے؟ یہاں کون ہے؟ اگر یہاں کوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے۔ رشا ملوک کو ہم نہلائیں گے۔ اگر کسی نے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں جاتی رہیں گی۔ آٹھوں باندیاں یہ اعلان بار بار کر رہی تھیں، اور اس اعلان کی گونج پہاڑوں تک سنائی دے رہی تھی۔ ساحل عمر کا دل بہت مچلا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور وہ جلوہ دیکھے جس کی تاب نہ لا کر اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر واقعی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں تو وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں ہیں تو جہان ہے، یہ نظارے ہیں۔ اسے کسی قسم کی حماقت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل پر جبر کر کے خیمے کے پردے کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ بستر پر سیدھا لیٹ کر خیمے کی چھت کو گھورنے لگا۔ خیمے کے باہر سے نکرہی کہکہوں کی آوازیں آتی رہیں اور وہ خیمے کی چھت کو گھورتا رہا۔ یہ ایک خاص رات تھی، 14ویں کا چاند یوں تو ہر ماہ ہی طلوع ہوتا تھا، لیکن یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی تھی۔ اس رات رشا ملوک اپنی ہمجولیوں اور باندیوں کے ساتھ جھیل پر نہانے کے لیے آتی تھی۔ یہ خاص غسل اس کے حسن میں مزید 4 چاند لگا دیتا تھا۔ اس رات رشا ملوک کے حسن بے مثال کو بے نقاب چاند نے دیکھا تھا، ستاروں نے دیکھا تھا، پہاڑوں نے دیکھا تھا۔ جھیل کے پانی نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ محروم رہا تو صرف ساحل عمر۔ 2 باندیوں نے رشا ملوک کو ہاتھ پکڑ کر جھیل میں اتارا۔ جھیل میں اتر کر انہوں نے رشا ملوک کو لباس سے آزاد کیا اور اسے مل مل کر نہلانے لگیں۔ پھر وہ اسے جھیل کے اندر اتنی دور تک لے گئیں کہ وہ سر تک ڈوب گئیں۔ پھر چند لمحوں بعد وہ اچانک جھیل سے ابھری تو پوری جھیل اس کے بدن کی روشنی سے منور ہو گئی۔ اس کے بدن کی چاندنی کے آگے چاند کی روشنی بھی جیسے ماند پڑ گئی تھی۔ جھیل سے نکلتے ہی اسے لباس پہنا دیا گیا اور پھر اعلان ہوا، اب کوئی چاہے دیکھے یا سوئے، اس کی مرضی، ہم تو چلے۔ یہ اعلان دیر تک گونجتا رہا۔ ساحل عمر بڑی بےتابی سے خیمے کے دروازے پر آیا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، اب وہاں کچھ نہ تھا، نہ رشا ملوک تھی نہ اس کی ہمجولیاں۔ وہ ایک دم ہی فضا میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ ساحل عمر تڑپ کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مگر بے سود۔ اب وہاں دور تک کوئی نہ تھا، وہی سناٹا تھا، وہی چاند تھا اور نکلی ہوئی چاندنی تھی، وہی سحر انگیز فضا تھی۔ ساحل عمر کو جیسے شبہ ہوا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اس نے دستانہ اتار کر اپنے گال پر چٹکی بھری۔ فوراً ہی اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ یہ خواب نہ تھا،
اس نے جو دیکھا تھا وہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر جھیل پر ٹہلتا رہا، بار بار پلٹ کر ادھر دیکھ لیتا تھا جدھر سے رشا ملوک ہنستی مسکراتی آئی تھی۔ جس طرح روز روز عید نہیں ہوتی، ویسے ہی روز روز محبوب کی دید نہیں ہوتی۔ رشا ملوک کو جھیل سے گئے ہوئے تو ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا، پھر وہ پوری رات اس نے جاگ کر اور ٹہل کر گزار دی۔ ایسی حسین جگہ ہو، فضا خوابناک ہو اور محبوب کی دید کا امکان ہو تو پھر کس کافر کو نیند آتی ہے؟ وہ 4 بجے تک جھیل کے کنارے ٹہلتا رہا۔ جب چاندنی بے نور ہونے لگی، منظر دھندلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو وہ خیمے میں چلا گیا۔ خیمے کی ڈوریاں کس کر وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ ایسی سردی میں ایسا نرم گرم بستر! وہ کمبل اوڑھ کر جب اس نے آسودگی سے پاؤں پھیلائے تو اس کی آنکھوں میں خمار بھرنے لگا۔ پھر اسے نیند کی آغوش میں جاتے ہوئے چند منٹ سے زیادہ نہ لگے۔ جب ساحل عمر گہری نیند میں ڈوب گیا تو خیمے کے باہر آہٹ ہوئی۔ قدموں کی چاپ خیمے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ آنے والے نے پردے کے درمیان سے اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر ایمرجنسی لائٹ روشن تھی اور ساحل عمر منہ پر کمبل ڈالے پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ آنے والے نے خیمے کے پردے کی رسیاں کھول ڈالیں اور پردے کے پٹ خیمے کے اوپر دائیں بائیں ڈال دیے۔ پھر وہ کسی بندر کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہوا بڑی احتیاط کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے آہستہ آہستہ ساحل عمر کے چہرے سے کمبل کھینچا۔ جب کمبل ساحل عمر کی ناک تک ہٹ گیا تو آنے والے نے اپنی جیب سے ایک پتھر کا ٹکڑا نکالا اور اس کی ناک پر رکھ دیا۔ چند لمحے اس نے اس پتھر کو اس کی ناک پر رکھا رہنے دیا۔ پھر 3 بار اس نے اس پتھر کو اس کی ناک پر رگڑا اور اطمینان بھرا سانس لے کر اس نے اس پتھر کو دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور کمبل سے اس کا منہ ڈھک دیا۔ پھر آنے والا خیمے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر ایک عجیب سی آواز نکالی۔ یہ آواز کسی چینخ سے مشابہ تھی۔ اس چینخ کے نمودار ہوتے ہی پتھر کی ایک گاڑی پہاڑ کی اوٹ سے برآمد ہوئی اور بہت تیز رفتاری سے چلتی خیمے کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ یہ ایک کھلی گاڑی تھی۔ اس میں 2 پہیے لگے ہوئے تھے اور آگے تہکال اس میں جتا ہوا تھا۔ گاڑی بان کوئی نہ تھا، تہکال خود ہی اس کو چلاتا ہوا لایا تھا۔ اس گاڑی کے پیچھے البتہ 4 بندے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ دانا، کیا حکم ہے؟ وہ چاروں ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح اس شخص کے سامنے کھڑے ہو گئے جس نے چینخ مار کر انہیں طلب کیا تھا۔ وہ بازغر تھا۔ خیمہ اکھاڑو، بازغر نے چاروں کو حکم دیا۔ چند لمحوں میں ان چاروں نے خیمے کے چاروں کھونٹے اکھاڑ لیے اور خیمہ اس آہستگی سے ساحل عمر کے اوپر سے اتارا کہ ذرا سا بھی شور نہ ہوا۔ دانا کو احتیاط سے اٹھا کر ماں بستر گاڑی پر رکھ دو، بازغر نے دوسرا حکم دیا۔ ان چاروں غلاموں میں ساحل عمر کو ماں بستر اٹھا کر گاڑی پر رکھ دیا۔ بازغر نے ساحل عمر کو کمبل اچھی طرح اڑا دیا اور پھر ایک ریشمی ڈوری سے ساحل عمر کو اس طرح باندھ دیا کہ وہ گاڑی سے پھسل کر نیچے نہ گرے۔ اس کے بعد بازغر نے تہکال کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، تہکال، بہت احتیاط سے، دیکھ دانا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے منہ سے آواز نکالی اور بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تہکال ساحل عمر کو بڑی برق رفتاری سے لے چلا۔ چند لمحوں میں وہ پہاڑ کی اوٹ میں چلا گیا۔ تم لوگ خیمہ اور اس کا سامان سمیٹ کر پہنچو، میں چلتا ہوں، بازغر ان سے مخاطب ہوا۔ اچھا دانا، اس میں سے ایک غلام نے مؤدبانہ کہا۔ بازغر نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے، پھر وہاں کچھ نہ رہا۔ جب ساحل عمر کی آنکھ کھلی، پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جھیل سیف الملوک کے نزدیک نصب ایک پرآسائش خیمے میں سویا تھا۔ اب نہ وہ خیمہ تھا نہ وہ مقام تھا، البتہ بستر وہی تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کہاں آ گیا؟ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کی دیواریں پتھروں کی تھیں۔ کمرہ گول تھا۔ زمین پر سفید بالوں کا قالین بچھا ہوا تھا۔ اس قالین کے اوپر ساحل عمر کا بستر تھا اور یہ بستر کمرے کے عین درمیان میں تھا۔ گنبد نما چھت تھی اور یہ چھت اعتراف سے کھلی ہوئی تھی جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ سامنے ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ پھر ساحل عمر نے اپنی پشت کی طرف گھوم کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سامنے دیوار پر ایک قدادم تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ تصویر ساحل عمر کی تھی۔
صورت تو ساحل عمر کی تھی، لیکن لباس ساحل عمر کا نہ تھا۔ وہ ایک بند گلے کا کوٹ پہنے ہوئے تھا، سر پر آسمانی رنگ کا صافہ تھا۔ کوٹ کے کالر پر 2 ہیرے لگے ہوئے تھے جو جگمگا رہے تھے۔ گلے میں ایک کالی ڈوری میں بندھی انگوٹھی پڑی تھی۔ یہ چاندنی کی انگوٹھی تھی اور اس میں سبز رنگ کا گول پتھر لگا ہوا تھا۔ کوٹ کا رنگ سرمئی تھا۔ ساحل عمر بستر کو چھوڑ کر اپنی اس تصویر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے پہلے تو چیک کیا کہ یہ تصویر کس چیز سے بنائی گئی ہے۔ یہ تصویر چھوٹے چھوٹے رنگین پتھروں سے بنائی گئی تھی اور اتنی نفاست سے بنائی گئی تھی کہ دور سے دیکھنے پر پینٹنگ نظر آتی تھی۔ اس تصویر کو بہت محنت اور بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ ساحل عمر اپنی اس تصویر کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اگر اس تصویر کا خالق اس کے سامنے ہوتا تو وہ بے اختیار اس کے ہاتھ چوم لیتا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ ہستی پوری شان سے چلتی ہوئی اندر آئی جس نے اس تصویر کو تخلیق کیا تھا۔ ساحل عمر اپنی تصویر کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کوئی خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ ایک دل فریب خوشبو نے اچانک اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، عقب سے آواز آئی، کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک مانوس آواز تھی۔ ساحل عمر بڑی بے قراری سے پلٹا۔ وہ کیا پلٹا، جیسے اس کی دنیا ہی پلٹ گئی، جیسے اس کی تقدیر بدل گئی۔ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ گویا اسے وہ مل گیا جو سب کو کہاں ملتا ہے۔ محبوب تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ وہ نصیبوں والا تھا۔ اس کے سامنے رشا ملوک کھڑی تھی، شرمیلے چہرے اور نیچی نگاہوں کے ساتھ۔ کون ہیں آپ؟ ساحل عمر کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے پہچان کر بھی نہ پہچانا۔ کون ہوں میں؟ رشا ملوک نے اپنی جھیل جیسی آنکھوں سے پلکوں کا شامیانہ ہٹایا اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ میں وہ ہوں جس کے آپ خواب دیکھتے تھے۔ کیا یہ خواب میں نے اکیلے دیکھے تھے؟ ساحل عمر نے مڑ کر اپنی تصویر کو دیکھا اور رشا ملوک کے چہرے پر معنی خیز نگاہیں ڈالیں۔ نہیں، اس جرم میں برابر کی شریک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شرم سے گلنار ہو گئی۔ یہ میں ہوں؟ ساحل عمر نے اپنی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی نگاہوں میں سوال تھا۔ آپ کو کوئی شبہ ہے؟ میں اتنا اچھا تو نہیں، ساحل عمر نے سادگی سے کہا۔ تصویر کی برائی کرنا چاہتے ہیں؟ رشا ملوک نے اس بات کو کسی اور زاویہ سے پرکھا۔ اتنی اچھی تصویر کی کون برائی کر سکتا ہے؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ میں نے، رشا ملوک نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رشا ملوک نے، تم نے؟ واقعی؟ وہ بہت حیران ہوا۔ ہاں، واقعی میں نے بنائی ہے۔ یہ تصویر پتھروں کے ٹکڑوں سے بنائی گئی ہے۔ اس فن کا نام تبزہ ہے۔ اس فن کو میں نے بابا سائق سے سیکھا، رشا ملوک نے خوش ہو کر بتایا۔ بہت عمدہ، یہ ایک شاہکار تصویر ہے اور اصل سے کہیں بہتر ہے۔ ساحل عمر ہنس کر بولا، کوئی چیز اصل سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی، رشا ملوک نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ ساحل عمر نے اپنے بستر سے کمبل ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا اور تکیے ٹھیک کر کے اس نے رشا ملوک کو بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تکیوں سے ٹیک لگا کر بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ساحل عمر سے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ ساحل عمر اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بستر کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری تصویر تم تک کیسے پہنچی؟ میرا مطلب ہے، یہ تصویر تم نے میری کس تصویر کو دیکھ کر بنائی، اور وہ تصویر تم نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے یہ تصویر کسی اور تصویر کو دیکھ کر نہیں بنائی ہے۔ یہ صورت میرے خوابوں نے تراشی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ ساحل عمر نے اس کی بات کو شاعری جانا۔ یہ بات خیر اتنی مشکل بھی نہیں۔ رشا ملوک نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورا۔ میں سمجھاتی ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس بستی میں جب کوئی لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اس خوشی کی رات میں اس سے اس کی ماں کہتی ہے کہ اپنے لیے مور تلاش کرو۔ ہماری بستی میں زندگی کا ساتھی تلاش کرنے کی پوری آزادی ہے، اور یہ آزادی یہاں صرف لڑکی کو ہے۔ لڑکی اپنے لیے مور کا انتخاب کرتی ہے۔ یہاں ہر چھٹے مہینے شادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ جتنی لڑکیاں اپنے موروں کا انتخاب کر چکی ہوتی ہیں،
وہ اس جشن میں ان کا ہاتھ پکڑ کر آتی ہیں اور اس طرح ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں انتخاب پر کوئی قید نہیں، یہ لڑکی پر منحصر ہے کہ وہ جتنی جلد چاہے اپنے مہر کا انتخاب کر لے۔ یہاں انتخاب پر کوئی پابندی ہے اور نہ وقت کی کوئی قید، جسے چاہو اور جب چاہو منتخب کرو۔ خیر، میں اپنی بستی کی اس رسم سے واقف تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ رات مجھ پر بھی آئے گی جب میری ماں مجھے مہر تلاش کرنے کا مشورہ دے گی۔ جوں جوں میری عمر سن بلوغت کی طرف بڑھ رہی تھی اور مشورے کی رات نزدیک آتی جا رہی تھی، تو میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میرے خوابوں میں جو بسا ہوا تھا ایسا پوری بستی میں کوئی نہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں انتخاب کے سلسلے میں کوئی قید نہیں، پھر بھی لڑکیاں مشورے کی رات آتے ہی اپنے لیے مہر تلاش کر لیتی ہیں اور پہلے ہی جشن میں شریک ہو کر شادی کر لیتی ہیں۔ یہی بات اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن میری مشکل پسند طبیعت نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ میں نے طے کر لیا کہ چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے، میں اپنے لیے ایسے مہر کا انتخاب کروں گی جو اپنی مثال آپ ہوگا۔ جب لگن سچی ہو تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پھر اس رات جب میں چاند پر نظریں جمائے اپنے مہر کے تصور میں کھوئی تھی تو ایک شبیہ ابھری، پھر وہ شبیہ واضح ہوتی گئی۔ میں آپ کے خواب دیکھنے لگی، آپ کو خواب میں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے بابا سائق سے اپنی مشکل بیان کی۔ بابا نے ایک عمل بتایا، وہ عمل کر کے سوئی تو آپ واضح طور پر میرے سامنے آ گئے۔ پھر میں نے آپ کا چہرہ بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ میرے خوابوں میں آتے گئے اور میں آپ کی صورت کو پتھروں کے ٹکڑوں میں ڈھالتی گئی۔ میں نے آپ کو اپنی پسند کا لباس پہنایا۔ بالآخر شب و روز کی محنت رنگ لے آئی اور میں آپ کی تصویر بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ ساحل عمر بڑی محویت سے اس کی بات سن رہا تھا، ساتھ ہی اس کی نظریں اس کے چہرے کے دلاویز نقوش پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے اپنے آپ پر بڑا فخر ہو رہا تھا کہ ایک حسین ترین لڑکی کا وہ آئیڈیل تھا، اس کے خوابوں میں بستا تھا، کچھ اس انداز سے کہ اس نے اس کے نقوش پتھر کی دیوار پر پتھروں میں ڈال لیے۔ میرا شوق دیکھ، میرے شوق کا حصول دیکھ۔ پھر کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اسے خاموشی اختیار کرتے دیکھ کر پوچھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، روز آپ کی تصویر کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی۔ ریشا ملوک بولی۔ کیا سوچتی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ سوچتی تھی اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر سوال کرتی تھی۔ دیکھ ریشا ملوک، تو نے سپنوں کے شہزادے کی تصویر تو بنا لی، پر اب تو اسے پائے گی کس طرح؟ اس تصویر سے تو تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ اسے ڈھونڈ، اسے تلاش کر، یہ کہاں ہے؟ پھر میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا، میرے پاس جو بھی ذرائع تھے سب استعمال کر ڈالے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں ہیں۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ جب آپ میرے خوابوں میں آتے ہیں تو آپ کا وجود کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تو بابا سائق کی خدمت میں حاضری دی، ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے 3 راتوں کے بعد مجھے بلایا۔ یہ 3 راتیں میں نے بڑی بے قراری سے گزاریں۔ جب میں چوتھی رات ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا گوہر مراد مل گیا۔ پھر انہوں نے آپ کے ملنے کی خوشخبری سنائی، ساتھ میں کچھ پریشان کن باتیں بھی بتائیں۔ میں نے ان باتوں کو صبر و سکون کے ساتھ سنا اور انہیں اپنا فیصلہ سنایا کہ اب جو بھی ہو میں نے اسے اپنا مہر چن لیا۔ میرا فیصلہ سن کر بابا سائق خاموش ہو گئے، پھر مجبور ہو کر انہوں نے آپ کے حصول کے لیے کارروائی شروع کی۔ ایک طرف آپ کی حفاظت کا مسئلہ تھا تو دوسری طرف آپ کو اپنی بستی کی طرف لانا تھا۔ اس کام کو بابا سائق نے بڑی دانائی سے کیا۔ انہوں نے آپ کے پاس بازغر کو روانہ کیا۔ اس کے بعد جو کچھ آج تک ہوا اس سے آپ واقف ہیں۔ ریشا ملوک یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ اسی طرح کا قصہ میرے ساتھ بھی ہوا، تم تو جانتی ہوگی۔ ہاں، کچھ جانتی ہوں، کچھ نہیں جانتی۔ آپ سنائیں۔ آپ کی زبانی سن کر دل کو سکون ملے گا۔ جس طرح تم نے مجھے خوابوں میں دیکھا ویسے ہی تم میرے خوابوں میں آئیں۔ میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا، پھر میں نے سینکڑوں لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر ان میں سے تمہیں نکالا، تمہاری تصویر بناتا گیا۔ میں نے تمہیں دلہن والا لباس پہنا دیا اور تمہاری تصویر کو انوکھا بنانے کے لیے تمہاری پیشانی پر جھومر کی جگہ ایک بچھو کو بنا دیا۔
ساحل عمر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کتنا برا کیا آپ نے۔ وہ ناراضگی سے بولی، ہاں واقعی میں نے برا کیا، وہ بچھو میری جان کا عذاب بن گیا۔ ہاں، جب بازغر آپ سے مل کر آیا تو اس نے بڑی حیرت سے بتایا کہ آپ نے میری تصویر بنا لی ہے، پھر ساتھ ہی غصے کا اظہار کیا کہ اس نے تمہاری پیشانی پر ایور کو بٹھا دیا ہے۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ آگ یک طرفہ نہیں۔ اگر میں نے آپ کو اپنا مور منتخب کر لیا تو آپ نے بھی اپنے مور ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ البتہ ایور کا میری پیشانی پر ہونا میرے لیے بھی باعث پریشانی تھا، لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہ تھا، یہ لوگ ہیں ہی اسی قسم کے۔ وہ ایور جن کا بیٹا ہے، ان کا کام ہی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ اس تصویر کے ذریعے مجھ پر اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ بالآخر اسے میری پیشانی کو چھوڑنا پڑا۔ پھر اس نے وہاں جو جال پھیلایا اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اور ابھی خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں ہے، ہمیں پوری طرح چوکنا رہنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اپنا مور منتخب کر لوں۔ ریشہ ملوک نے انکشاف کیا۔ ارے نہیں، ساحل عمر بے اختیار چونک اٹھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، ریشہ ملوک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا قبیلہ ہماری بستی کے نزدیک ہی آباد ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اس وقت محفوظ ترین مقام پر ہیں۔ ریشہ ملوک، کیا تم جانتی ہو کہ یہ لوگ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ سب کی اپنی اپنی غرض ہے، ایور کچھ اور چاہتا ہے اور وہ جادوگرنیاں کچھ اور چاہتی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے برکھا مجھے زندگی سے محروم کر کے اپنی ساحرانہ قوتیں بڑھانا چاہتی ہے؟ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک خطرناک ساحرہ ہے، اسے ایور اور اس کے باپ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر مسکرا کر بولی، اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، میں بھی آتے ہی کیا قصہ لے بیٹھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری باتوں سے میری کئی الجھنیں دور ہو گئیں۔ اور مجھ سے ملنا کیسا لگا؟ ریشہ ملوک نے اپنی شرمگین آنکھیں اٹھائیں۔ یوں لگا جیسے میں نے چاند کو چھو لیا ہو۔ آپ نے بڑی سچی اور اچھی بات کہی، مجھ سے ملنا، مجھے دیکھنا واقعی ایسا ہے جیسے کوئی چاند کو چھو لے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کوئی اور بات کہی تھی، تم نے کوئی اور بات کہی ہے۔ جو آپ نے کہا وہ بھی سچ، اور جو میں نے کہا وہ بھی سچ۔ کیا تمہارا تعلق چاند سے ہے؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ میرا تعلق چاند سے ہو یا زمین سے، ریشہ ملوک تو اب آپ کی ہو گئی، اس نے ایک ادائے خاص سے کہا۔ وہ اصل بات کا جواب گول کر گئی۔ میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، میری اماں گھر پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں انہیں تمہاری تصویر دکھا کر تمہیں دلہن کہہ چکا ہوں۔ تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو، مجھے ایسی ہی شریک زندگی کی تلاش تھی۔ تمہارا حسن بے مثال ہے، تم ایک انوکھی چیز ہو، اور آپ میں کیا کمی ہے؟ ریشہ ملوک کا مور کوئی عام سی چیز ہو ہی نہیں سکتا، آپ ایک خاص آدمی ہیں، ریشہ ملوک کا انتخاب، جسے ریشہ ملوک منتخب کر لے پھر اسے منتخب کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ بالآخر برکھا اور ورشا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ساحل عمر اسے ہنستے ہوئے بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ اس کی ہنسی کی آواز، اس کی ہنسی کا انداز اتنا دل فریب تھا کہ ساحل عمر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہنسی روکے، وہ چاہتا تھا کہ وہ ہنستی رہے اور وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہے۔ تب وہ ہنستے ہنستے اچانک رک گئی اور پریشان نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ساحل عمر نے جب ہنسی رکتے اور اس کے چہرے پر پریشانی پھیلتے دیکھی تو اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن دروازہ بند تھا۔ ساحل عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ ریشہ ملوک آخر کس چیز کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر اس سے کوئی سوال کرتا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے خود کلامی کی، ارے بابا سائق یہاں کیسے آ گئے؟ بابا سائق؟ ساحل عمر نے دہرایا، اسے تو بابا سائق کہیں نظر نہ آئے۔ بھلا وہ نظر آتے بھی کیسے جبکہ دروازہ بند تھا؟ پھر ریشہ ملوک کو بند دروازے سے وہ کیسے نظر آ گئے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ریشہ ملوک نے آہستگی سے دروازہ کھولا
اور بڑے احترام سے دروازے کے ایک طرف ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، بابا آپ؟ ساحل عمر دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب دروازہ کھلا تو اسے دروازے پر ایک اونچے قد کا سفید ریش شخص نظر آیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، 90 سے اس کی عمر کیا ہی کم ہوگی۔ بھویں تک سفید ہو چکی تھیں، سر پر کڑھی ہوئی گول ٹوپی تھی، سر کے بال سفید، بھویں سفید، داڑھی سفید اور چہرے کی رنگت سرخ و سفید، زرد رنگ کا تہبند اور اس پر اسی رنگ کی چادر اوڑھے۔ کمر نیلے رنگ کی ریشمی ڈوری سے کسی ہوئی تھی، تہبند ٹخنوں سے اوپر تھا اور پیروں میں ایک ہلکی سی چپل تھی۔ ایک نظر میں بابا سائق کی شخصیت بڑی دل فریب، جاذب نظر اور وجیح محسوس ہوئی تھی۔ ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں، بابا سائق نے دروازے پر کھڑے کھڑے بڑے شیریں لہجے میں کہا۔ بابا آپ کمال کرتے ہیں، آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی، مجھے بلوا لیا ہوتا، ہمارا شوق ہمیں یہاں لے آیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے چپل دروازے پر اتار دیے اور سفید اونی قالین پر چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ رشا ملوک نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور بھاگتی ہوئی بابا سائق کے نزدیک آئی اور ان کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، میں سمجھ گئی کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ آخر صبر نہیں ہو سکا نا؟ آپ میرے مور کو دیکھنے آئے ہیں؟ ہاں، انہوں نے مسکرا کر کہا، میں تیرے مور کو دیکھنے آیا ہوں اور اس کے لیے ایک تحفہ آیا ہے، وہ اسے دینے آیا ہوں۔ پھر وہ اچانک ساحل عمر سے مخاطب ہوئے، جو بڑی دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا اور انہیں اپنے نزدیک آتے دیکھ کر وہ کب کا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اے لڑکے، تو ہمیں تو پہچان گیا ہوگا۔ جی بابا سائق، میں جانتا ہوں کہ آپ اس بستی کے دانا ہیں، آپ کو بہت ہنر آتے ہیں اور رشا ملوک پر آپ خاص طور پر مہربان ہیں۔ اے لڑکے، ہماری مہربانیاں تجھ پر بھی کچھ کم نہیں، تو یہاں تک بحفاظت پہنچ گیا ہے۔ یہ بات اگر سوچی جائے تو بہت بڑی ہے، انہوں نے احسان جتایا۔ میں آپ کی اس مہربانی کا شکر گزار ہوں۔ وہ واقعی ممنون احسان تھا۔ خالی خولی شکر گزار ہونے کا کیا فائدہ؟ ہمارے حضور کوئی نظر پیش کر۔ بابا، آپ میرے مور کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہاں کس طرح پہنچا ہے، اس کے پاس اس وقت کچھ دینے کو کہاں ہے۔ آپ کی نظر پکی ہے، جب یہ آپ کی مختاری پر آئیں گے تو خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ رشا ملوک نے بابا سائق کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تو ناراض کس لیے ہوتی ہے؟ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب یہ ہماری مختاری پر آئے گا تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا، اس وقت تو ہم اس کے لیے کچھ لائے ہیں۔ یہ کہہ کر بابا سائق نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ باہر نکالا تو ان کے ہاتھ میں چاندی کے خول میں بند ایک تعویذ تھا۔ یہ تعویذ کالی ڈوری میں بندھا ہوا تھا۔ بابا سائق نے یہ تعویذ ساحل عمر کی طرف بڑھایا، یہ لو، اسے گلے میں ڈال لو۔ بابا، یہ کیا ہے؟ رشا ملوک نے اس تعویذ کو حیرت زدہ ہو کر دیکھا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ تعویذ ہے، اس کی بستی سے آیا ہے، اسے حافظ موسیٰ نے بھیجا ہے۔ وہ اپنی بستی کا بڑا دانا ہے، اس شخص جیسا آس پاس کوئی نہیں، یہ تعویذ اس کی حفاظت کرے گا۔ حافظ موسیٰ؟ ساحل عمر نے خود کلامی کی۔ یہ نام اس کے حافظے میں موجود تھا۔ ناصر مرزا ان بزرگ سے ملا تھا تو انہوں نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ناصر مرزا اسے ان کے پاس لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ برکھا کے فریب میں مبتلا تھا، اس کا جادو اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ اسی سحر کے زیر اثر گھر سے نکل آیا تھا۔ اس طرح حافظ موسیٰ سے اس کی ملاقات ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اب انہی حافظ موسیٰ نے اس کے لیے تعویذ بھیجا تھا تاکہ اس کی حفاظت میں رہ سکے۔ سوال یہ تھا کہ یہ تعویذ انہوں نے اتنی دور سے کس کے ہاتھ بھیجا تھا؟ یہی سوچ کر اس نے بابا سائق سے سوال کرنا چاہا، محترم بزرگ، اے لڑکے، ذرا ٹھہرنا، میرے ساتھ بڑے بڑے القاب لگانے کی ضرورت نہیں، میں پوری بستی کا بابا سائق ہوں، تم بھی مجھے اسی نام سے پکارو۔ اگر بہت زیادہ ہی احترام کرنا ہے تو چلو نام مت لو، صرف بابا کہہ لو۔ ہاں، تو میں کون ہوں؟ بابا سائق، ساحل عمر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے اس انداز پر دونوں ہی ہنس پڑے۔ یہ ہوئی نا بات، اب کہو کیا کہتے ہو؟ بابا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تعویذ آپ تک کیسے پہنچا؟
حافظ موسیٰ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں آپ کی بستی میں؟ اے لڑکے، بابا ذرا ٹھہریے، میرا نام اے لڑکے نہیں ساحل عمر ہے، آپ مجھے میرے نام سے پکاریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ساحل عمر نے مسکرا کر بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا تو رشا ملوک منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آئندہ تجھے تیرے نام سے پکاروں گا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا نام بہت اچھا ہے۔ ہاں تو ساحل عمر، وہ تیری بستی کا حافظ موسیٰ بڑا زبردست دانا ہے، اس کے بہت سے کارندے ہیں جو جس جگہ چاہیں وہ جس جگہ چاہے اور جب چاہے کوئی بھی چیز منتقل کر سکتا ہے۔ اگر وہ خود سفر کرنا چاہے تو اسے یہاں آنے میں چند ساعتیں درکار ہوں، اس کے رابطے بہت دور تک ہیں۔ تیری کچھ سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا؟ ہاں بابا، میں کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا، ساحل عمر نے جواب دیا۔ تو جتنا سمجھ گیا اسے بہت سمجھ، میں نے تو خیر اتنا بتا بھی دیا۔ حافظ موسیٰ تو اس موضوع پر ایک لفظ نہ بولتا اور وہ ایسا کر کے ٹھیک کرتا، یہ دنیا ہی الگ ہے، مخفی باتوں کو مخفی ہی رہنا چاہیے، بابا سائق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب یہ تعویذ کو گلے میں ڈال لے۔ یہ تعویذ رشا ملوک کے ہاتھ میں تھا، اس نے فوراً ساحل عمر کی طرف بڑھا دیا۔ ساحل عمر نے وہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس تعویذ کو گلے میں ڈالتے ہی اسے شدت کا پسینہ آیا، حالانکہ اس وقت وہ جہاں تھا وہاں سخت سردی تھی، اس کے باوجود اس کے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، پھر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بابا سائق اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ جب اس کا جسم لرزنے لگا تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولے، ساحل عمر میرا ہاتھ پکڑ لے۔ ساحل عمر نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ تھامتے ہی جسم پر طاری ہونے والی کپکپی فوراً ختم ہو گئی۔ پسینہ آنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہو، طبیعت کا بوجھل پن دور ہو گیا ہو، سحر کے اثرات سے نکل گیا ہو۔ اب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ بابا سائق اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں، اس تعویذ کو پہن کر بڑا سکون ملا ہے، ساحل عمر نے کہا۔ اے لڑکی، اب میں چلتا ہوں، تو اپنے مور کی خاطر مدارات کر، سورج ڈھلے تو اسے میری مختاری پر لے آنا، ضروری نہ ہوتا تو میں مشورہ دیتا کہ اسے یہیں چھپا کر رکھ۔ بابا آپ فکر نہ کریں، میں انہیں سب کی نظروں سے بچا کر آپ کے پاس لے آؤں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، رشا ملوک نے بڑے یقین سے کہا۔ اے لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تو بڑی ذہین ہے، دیکھ ذرا ہوشیاری سے، بابا سائق نے چلتے چلتے ہدایت کی، پھر ساحل عمر کا ایک کان چھوا، وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ اے لڑکی، انہوں نے میرا کان کس خوشی میں پکڑا؟ ساحل عمر بابا سائق کے جانے کے بعد رشا ملوک سے مخاطب ہوا۔ یہ اسی بستی کی رسم ہے، ابھی تو دیکھیں کون کون آپ کے کان پکڑتا ہے، رشا ملوک ہنس کر بولی۔ اچھا، اب باتیں بہت ہو چکیں، میں آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، آپ کچھ کھانے سے پہلے نہانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ ایسی سردی میں نہاؤں گا میں؟ ساحل عمر نہانے کے تصور سے ہی کانپ اٹھا۔ آئیے پہلے حمام ملاحظہ فرما لیجئے، ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر آپ اپنے ارادے میں تبدیلی کر لیں۔ یہ کہہ کر رشا ملوک دروازے کی طرف بڑھی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ دروازہ کھلا تو اسے سامنے ایک لمبی سی راہداری نظر آئی، بالکل سامنے ایک اور دروازہ تھا، وہ شاید باہر جانے کا راستہ تھا۔ اس دروازے کے بائیں جانب 2 دروازے اور نظر آ رہے تھے۔ رشا ملوک نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حمام اور وہ بیت الخلاء ہے، آپ نہانے دھونے کی تیاری کریں، میں آدھے گھنٹے تک آتی ہوں، امید ہے آپ اس وقت تک تر و تازہ ہو جائیں گے۔ رشا ملوک نے راہداری کے آخر میں بنا دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ ساحل عمر کو دروازہ کھلنے کے بعد اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے جانے کے بعد جب دروازہ بند ہو گیا تو وہ اس دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہ کھلا۔ شاید رشا ملوک جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر گئی تھی۔ وہ واپس لوٹ آیا۔ اب اس نے وہ دروازہ کھولا جسے رشا ملوک نے حمام کہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے محصور کن خوشبو کا جھونکا آیا۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا حمام میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض حمام تھا۔ اس کے ذہن میں واش روم کا جو تصور تھا اس سے بالکل مختلف۔ درمیان میں ایک سفید پتھروں کا بنا حوض تھا۔ اس کے اندر جو پانی تھا وہ متحرک تھا، یہ بہتا ہوا پانی تھا۔
ایک طرف سے پانی اندر داخل ہو رہا تھا تو دوسری طرف سے باہر نکل رہا تھا۔ حمام کی دیواریں سرخ پتھروں کی تھیں، چھت وہی گنبد نما اور اعتراف سے کھلی ہوئی۔ حمام گول تھا جبکہ حوض مستطیل تھا۔ حمام میں خوشگوار گرمی تھی اور یہ گرمی دیواروں کی وجہ سے تھی۔ حمام کی دیواریں گرم تھیں۔ پھر اس نے حوض کے پانی کو چھو کر دیکھا، وہ پانی مناسب حد تک گرم تھا۔ حمام میں داخل ہو کر اسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ باہر اس قدر سردی ہے۔ حمام کے ایک طرف بڑا آئینہ فریم شدہ لکڑی کے سٹینڈ میں لگا ہوا تھا۔ اس فریم کو آگے پیچھے اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سٹینڈ اور تھا جس پر بڑے سائز کا نرم ملائم تولیہ پڑا ہوا تھا۔ لکڑی کے خانے میں چند جوڑے کپڑے موجود تھے۔ ساحل عمر جب اپنے گرم کپڑے اتار کر حوض میں داخل ہوا تو تب اسے پانی کے روانی کا اندازہ ہوا۔ یہ حوض کسی بہتے چشمے کی طرح تھا۔ حوض کی گہرائی کہیں کم اور کہیں زیادہ تھی۔ بندہ اپنی مرضی سے پانی کی گہرائی کا انتخاب کر سکتا تھا۔ ساحل عمر کے لیے اس طرح کے حمام میں غسل ایک نیا تجربہ تھا اور بہت خوشگوار۔ ریشا ملوک نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ حمام اس قدر خوبصورت اور خوشگوار تھا کہ یہاں سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ حمام سے باہر آیا تو بے حد تر و تازہ تھا۔ اسے زبردست بھوک لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں کسی قسم کا کوئی فرنیچر نہ تھا، لہٰذا اس نے بستر پر بیٹھ کر کمبل اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ تعویذ اس کے گلے میں موجود تھا۔ پچھلا تعویذ جو عابد منجم نے دیا تھا اسے وہ نہاتے وقت اتار دیا کرتا تھا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ وہ تعویذ کپڑے میں سلا ہوا تھا۔ اتارنے کی وجہ سے ایک دن وہ تعویذ ریشا ملوک کی تصویر پر ٹنگا رہ گیا اور وہ برکھا کے سحر میں مبتلا ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس تعویذ کو کسی قیمت پر گلے سے نہیں اتارے گا۔ ویسے بھی یہ تعویذ چاندی کے خول میں بند تھا۔ تعویذ کے حوالے سے اسے ریشا ملوک کی تصویر یاد آئی جس کے بارے میں اماں نے بتایا تھا کہ اسے بازغر لے اڑا۔ وہ اس سلسلے میں بازغر سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن باوجود کوشش کے نہیں کر سکا تھا۔ پتہ نہیں اب بازغر سے اس کی ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ کہیں نظر آ گیا تو وہ اس مسئلے پر اس سے ضرور باز پرس کرے گا۔ ابھی وہ انہی خیالات میں غلطاں تھا کہ بڑی آہستگی سے دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے ساحل عمر کی نظر ٹرے پر پڑی، پھر ٹرے اٹھانے والی پر پڑی۔ ٹرے میں ناشتہ تھا لیکن ٹرے اٹھانے والی ریشا ملوک نہ تھی، وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ جو بھی تھی اتنی پیاری سی تھی۔ اس لڑکی کے پیچھے ریشا ملوک تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی۔ وہ دونوں ہنستی مسکراتی اندر آئیں۔ اس لڑکی نے بیضوی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تب ریشا ملوک آگے بڑھی۔ وہ ٹرے کے نزدیک ہی بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھالی ٹرے کے برابر رکھ دی اور منموہنے انداز میں مسکرائی۔ ناشتہ فرمائیے، اس نے شیریں لہجے میں کہا۔ ٹرے میں 2 پلیٹوں میں پھل سجے تھے اور درمیان میں دودھ سے بھرا گلاس موجود تھا۔ تھالی میں کیک جیسی کوئی چیز تھی، اسی کے ساتھ ایک چمکتی چھری رکھی تھی۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ ساحل عمر نے ناشتے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی، کب کا؟ ریشا ملوک بولی۔ میرے ساتھ نہیں کرو گی؟ ناشتہ تو نہیں کروں گی لیکن اس ناشتے کی ابتدا مجھ سے ہوگی، اس نے عجیب بات کہی۔ دانا، یہ شگون کی روٹی ہے، اسے کاٹ کر پہلے آپ کو اپنے ہاتھ سے ریشا ملوک کو کھلانا ہوگی۔ اس مرتبہ وہ لڑکی بولی جو ریشا ملوک کے ساتھ آئی تھی۔ یہ سن کر ریشا ملوک نے نظریں جھکا لیں، اس کے چہرے پر شرم چھا گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ ساحل عمر نے ریشا ملوک سے پوچھا۔ یہ مویا ہے، میری بچپن کی سہیلی، آپ کو پسند آئی؟ ریشا ملوک نے اپنی گھنیری پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اچھی ہے۔ ساحل عمر نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ تب ریشا ملوک مویا سے مخاطب ہوئی۔ اور مویا، تجھے میرا مور پسند آیا؟ ہاں، بہت۔ واقعی یہ تو خوابوں کا شہزادہ ہے، کوئی خواب زادہ، مویا نے خوش ہو کر کہا۔ ہے نا؟ ہے نا انوکھا؟ ریشا ملوک اس کے منہ سے تعریف سن کر کھل اٹھی۔ سب سے الگ، سب سے جدا، بستی میں ہے کسی کا ایسا مور؟ نہیں، بالکل نہیں، مویا نے زور زور سے گردن ہلائی۔ خدا کے واسطے ریشا ملوک، میرے پاؤں زمین پر ہی رہنے دو، مجھے اتنا اونچا نہ اڑاؤ کہ میں زمین پر پاؤں رکھنا ہی بھول جاؤں، ساحل عمر نے انکساری سے کہا۔ دانا، زمین تو آپ کے پاؤں سے کب کی نکل چکی ہے، اب تو آپ کے پاؤں چاند پر پڑ رہے ہیں، ریشا ملوک کے بجائے مویا نے جواب دیا۔
مویا چل چپ ہو جا، انہیں بھوک لگی ہوگی، ناشتہ کرنے دے۔ وہ راز کھولنے لگی تھی، اسے خاموش کرنا ضروری تھا۔ میں نے دانا کا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا، یہ چھری اٹھا کر شگون کی روٹی کاٹتے کیوں نہیں؟ مویا نے یاد دلایا۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ اوہ اچھا۔ ساحل عمر نے شگون کی روٹی کی تھالی اپنے آگے کھسکا لی اور چھری سے کیک کی طرح اس کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹا اور اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بولا، لو ریشا ملوک، اپنا نازک سا منہ کھولو۔ ریشا ملوک نے فوراً اپنا منہ کھول دیا اور تھوڑا سا جھک کر شگون کی روٹی کا پیس منہ میں لے لیا اور بڑی شائستگی سے منہ چلانے لگی۔ پھر بولی، چل مویا۔ مویا فوراً ریشا ملوک کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تب ریشا ملوک ساحل عمر سے مخاطب ہوئی، اسے بھی شگون کی روٹی کھلائیے۔ اسے بھی میں کھلاؤں؟ ساحل عمر حیران ہوا۔ جی، اسے بھی آپ کھلائیں گے، یہ میری بچپن کی سہیلی ہے آخر۔ اچھا، یہ کہہ کر ساحل عمر نے اس روٹی کا ایک ٹکڑا اور کاٹا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ مویا نے فوراً بڑا سا منہ پھاڑ دیا اور پھر وہ ریشا ملوک اور ساحل عمر کی خوشگوار زندگی کی دعائیں دیتی مزے سے کھانے لگی۔ اب آپ ناشتہ کیجئے، ہم چلتے ہیں، ریشا ملوک کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس کے ساتھ مویا بھی کھڑی ہو گئی اور پھر وہ دونوں خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ریشا ملوک بھی جواباً اسے شگون کی روٹی کھلائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ تب اس نے تھالی میں رکھی سنہری گول روٹی کا ایک پیس کاٹا اور منہ میں رکھ لیا۔ وہ بناوٹ کے اعتبار سے سادہ کیک جیسی تھی، لیکن اس کا ذائقہ انوکھا تھا۔ اس نے سیر ہو کر ناشتہ کیا۔ پھلوں کی حلاوت اور شیرینی کا کوئی جواب نہ تھا۔ دودھ کی خوشبو اور ذائقہ بالکل جدا تھا۔ اس ناشتے نے اس کے دل کو فرحت بخش دی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی بڑا لذیذ تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قہوہ دیا گیا تھا۔ اس قہوے کی خوشبو دیر تک اس کے منہ میں بسی رہی۔ جب سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ گیا تو ریشا ملوک اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ بازغر تھا۔ وہ بازغر کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ جھیل سیف الملوک پر اسے تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا، لیکن وہ باوجود کوشش کے سوال نہ کر پایا۔ بازغر نے اپنی موٹی اور غلافی آنکھوں سے بس ایک بار اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی کہ اس کے ذہن میں اٹھنے والے سارے سوال بھاپ کی طرح اڑ گئے تھے۔ بابا سائق کی مختاری پر چلنا ہے، بازغر نے اسے اپنی تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں۔ ساحل عمر بستر سے فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ لیں۔ ریشا ملوک نے اس کی طرف ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بابا سائق کی نظر ہے، ریشا ملوک بولی۔ آپ بازغر کے ساتھ چلیں، یہ آپ کو بہت احتیاط سے بابا کی مختاری پر پہنچا دے گا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میں آپ کو وہیں ملوں گی۔ آئیے ساحل صاحب۔ بازغر نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر جب دروازے سے باہر نکلا تو اسے سیڑھیوں کے سامنے ایک گاڑی نظر آئی۔ وہ 6-7 سیڑھیاں اتر کر اس کے نزدیک پہنچا۔ یہ ایک بیل گاڑی جیسی چیز تھی، لیکن اس میں بیل کے بجائے سفید گھوڑا جتا ہوا تھا۔ ساحل عمر کو بازغر نے گاڑی پر چڑھنے میں مدد کی، پھر وہ خود گاڑی بان کی جگہ بیٹھ گیا اور اس نے اگلے پچھلے دونوں پردے گرا دیے۔ ساحل عمر کسی پردے والی خاتون کی طرح گاڑی میں بند ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بازغر نے پردے کے باہر ہی سے پوچھا، چلوں جناب؟ ہاں چلو، گاڑی کے اندر سے جواب آیا۔ تب بازغر نے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ ساحل عمر کو ایک دم جھٹکا لگا۔ اس نے گاڑی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ گاڑی نے دیکھتے ہی دیکھتے رفتار پکڑ لی۔ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس گاڑی میں گھوڑا جتا ہوا ہے۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی موٹر کار پر بیٹھا ہے۔ گاڑی میں گھوڑا جتا ہوا تھا، لیکن اس کی ٹاپوں کی آواز قطعاً نہیں آ رہی تھی، اور یہ بات بہت حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ ساحل عمر نے ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر کا جائزہ لیا۔ باہر بالکل اندھیرا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گاڑی کسی سرنگ میں سے گزر رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی کی رفتار کم ہوئی، ٹاپوں کی آواز بھی آنے لگی، پھر گاڑی دھیمے ہوتے ہوئے ایک دم رک گئی۔ آئیے ساحل صاحب۔ بازغر کی آواز آئی تو وہ پردہ ہٹا کر گاڑی سے نیچے کود آیا۔ نیچے اتر کر اس نے چاروں طرف دیکھا تو خود کو کسی عمارت کے احاطے میں پایا۔ سامنے ایک بڑی سی گنبد نما عمارت تھی۔ اس میں ایک بڑا سا دروازہ تھا اور ایک چھوٹی سڑک تھی جس کے دونوں طرف ستونوں میں روشنیاں لگی تھیں۔ یہ سڑک اس عمارت تک گئی تھی۔
بازغر اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس گنبد نما عمارت کے بڑے سے گیٹ میں داخل ہو گئے جو کھلا ہوا تھا۔ گیٹ میں داخل ہوتے ہی ساحل عمر کی نظر رشا ملوک پر پڑی۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ آگے بڑھی۔ آپ آ گئے؟ رشا ملوک قریب آ کر بولی۔ جی، ساحل عمر بولا۔ وہ حیران تھا کہ رشا ملوک اس سے پہلے کس طرح مختاری پہنچ گئی۔ اندر میری ضرورت تو نہیں؟ بازغر رشا ملوک سے مخاطب تھا۔ نہیں، تم باہر کٹاری میں بیٹھو، رشا ملوک نے جواب دیا۔ اگر تمہاری ضرورت ہوئی تو تمہیں اشارہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، بازغر نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ آئیے، رشا ملوک نے اپنی بڑی بڑی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ساحل عمر خاموشی سے اس کے ساتھ ہو گیا۔ رشا ملوک مختلف راہداریوں سے گزرتی ہوئی بالآخر ایک دروازے پر ٹھہر گئی۔ دروازے پر لوہے کا ایک موٹا کڑا لگا ہوا تھا۔ اس نے 4 مرتبہ اس کڑے کو دروازے پر مارا اور پھر ساحل عمر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس دروازے کے دونوں پٹ ایک ساتھ کھلے۔ دروازہ کھولنے والا نظر نہ آیا۔ شاید دروازہ کھولنے والے کواڑوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے بابا سائق نظر آئے۔ وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھے تھے۔ یہ ایک مرصع کرسی تھی۔ اس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ یہ کرسی 2 فٹ اونچے چبوترے پر رکھی ہوئی تھی۔ چبوترے پر ایک بہت خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور اس چبوترے پر کرسی کے ساتھ لگا تہکال بیٹھا ہوا تھا۔ بابا سائق کا ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا اور وہ بار بار اپنی زبان باہر نکال کر اپنے منہ پر پھیر رہا تھا۔ بابا سائق کی پشت پر ایک بڑا آتش دان تھا جس میں آگ روشن تھی۔ بابا سائق ان دونوں کو آتا دیکھ کر مسکرائے۔ رشا ملوک کرسی کے ایک طرف بابا سائق کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا سائق نے اپنا دوسرا ہاتھ رشا ملوک کے سر پر رکھ دیا۔ اب ساحل عمر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں مخملی ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ اس نے چبوترے کے قریب ہو کر بابا سائق کی طرف بڑھایا۔ ساحل عمر، اس ڈبے کو کھول، بابا سائق نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ ایک ایسا ڈبہ تھا جس میں عام طور پر زیورات رکھے جاتے ہیں۔ ساحل عمر نے اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ڈبے کے درمیان میں ایک بڑا سا ہیرا رکھا تھا۔ اس ہیرے سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ساحل عمر نے ہیرا دیکھ کر ڈبے کا رخ بابا سائق کی طرف کر دیا۔ بابا سائق نے ڈبے کی طرف ایک نظر کی اور پھر شیریں لہجے میں بولے، نظر نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ۔ ساحل عمر نے وہ ہیرا ڈبے سے نکال کر بابا سائق کے پھیلے ہاتھ پر رکھ دیا اور خالی ڈبہ بند کر کے ان کے قدموں میں ڈالنے لگا تو رشا ملوک نے اس ڈبے کو تھام لیا۔ بابا سائق نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیرے کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ہاتھ پر رکھا ہوا ہیرا پگھل گیا، پانی ہو گیا۔ بابا سائق نے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی اس پانی میں بھگوئی اور رشا ملوک سے مخاطب ہو کر بولے، رشا ملوک، سامنے آ۔ رشا ملوک ان کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ فوراً اس نے رخ بدل لیا۔ اب اس کا چہرہ بابا سائق کے سامنے تھا۔ انہوں نے اپنی بھیگی ہوئی انگلی اس کی مانگ میں پھیری۔ انہوں نے کئی مرتبہ ایسا کیا، یہاں تک کہ رشا ملوک کی مانگ کے بال اچھی طرح اس ہیرے کے پانی میں بھیگ گئے۔ پھر انہوں نے ساحل کو آگے آنے کو کہا۔ رشا ملوک پھر ان کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اپنا سینہ کھول، بابا سائق ساحل عمر سے مخاطب ہوئے۔ ساحل عمر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سینے کے سامنے سے لباس ہٹا دیا۔ گورے بدن پر گھنے سیاہ بال سامنے آ گئے۔ پھر بابا سائق نے اپنی ہتھیلی کا بقیہ پانی اپنی انگلی سے سینے کے بالوں پر لگا دیا۔ یہ پانی انہوں نے چھوٹے سے دائرے کی صورت میں لگایا۔ پانی لگاتے ہوئے وہ زیر لب کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ پھر یہ عمل ختم ہوا۔ ان کے ہاتھ پر اب بھی تھوڑا سا پانی لگا ہوا تھا۔ ان کی ہتھیلی گیلی تھی۔ تب انہوں نے اپنا ہاتھ تہکال کے سامنے کر دیا۔ تہکال نے فوراً اپنی لمبی زبان نکال کر گیلی ہتھیلی کو چاٹ لیا۔ تہکال نے ان کی ہتھیلی مزید گیلی کر دی۔ تب انہوں نے اپنا ہاتھ تہکال کے بالوں سے صاف کیا۔ تہکال دوبارہ ان کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس کے بعد وہ کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ رشا ملوک بھی فوراً ان کے قدموں سے اٹھ گئی۔ بابا سائق ایک قدم آگے بڑھے۔ پھر انہوں نے رشا ملوک کو اشارہ کیا۔ وہ ساحل عمر کے برابر کھڑی ہو گئی۔ بابا سائق نے اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے۔ رشا ملوک نے اپنا بایاں ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ساحل عمر نے اس کی دیکھا دیکھی اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کے داہنے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اتنے میں تہکال، جو بڑے اطمینان سے اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا، ایک دم اٹھا، پھر پلٹ کر واپس چلا۔ اس نے چبوترے سے چھلانگ لگائی۔ ساحل عمر نے اسے ذرا سے جھک کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا
کہ وہ آتش دان کی دیوار سے ٹکرا کر پیچھے گرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ بھڑکتی آگ اور پتھر کی دیوار دونوں سے گزر کر ایک ساتھ میں غائب ہو گیا۔ تہکال واقعی کوئی انوکھی شے تھا۔ بابا سائق کے ہاتھ پر دونوں کے ہاتھ رکھے تھے اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ساحل عمر ان کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد انہوں نے اچانک آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے بولے، میرے ہاتھ پر جو آیا ہے اسے اٹھا کر مٹھیاں بند کر لو۔ ساحل عمر اور ریشا ملوک نے ایسا ہی کیا۔ بابا سائق تب پیچھے ہٹے اور پھر سے کرسی پر براجمان ہو گئے اور بولے، چلو دونوں مٹھیاں کھولو۔ دونوں نے اپنی اپنی مٹھیاں کھولیں تو دونوں کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بیضوی پتھر نظر آیا۔ ریشا ملوک کے چہرے پر ایک دم مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اے ریشا، تجھے مبارک ہو۔ اے ساحل، تجھے مبارک ہو۔ وقت نے اپنا فیصلہ دے دیا، تم دونوں یک رنگ ہو گئے۔ بابا سائق کے لہجے میں خوشی تھی۔ بابا سائق، یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، ریشا ملوک ممنون انداز میں بولی۔ بابا، ہم آپ کے مشکور ہیں، ساحل عمر نے احسان مندی سے کہا۔ ساحل، اس پتھر کو چاندی کی انگوٹھی میں جڑوا لینا، اور ریشا، تجھے یہ پتھر گلے میں ڈالنا ہوگا۔ بابا نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے بابا۔ دونوں نے بیک وقت اقرار کیا۔ جب تک وقت تم دونوں کے ساتھ رہے گا ان پتھروں کا رنگ نہ بدلے گا، اور جب وقت بدلے گا تو وقت کے ساتھ ہی پتھروں کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا، یہ لال سے کالے ہو جائیں گے۔ بابا سائق نے انکشاف کیا۔ بابا، آپ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ وقت کبھی نہ بدلے؟ ریشا ملوک نے فکر مندی سے کہا۔ میری دعا تم دونوں کے ساتھ ہے۔ اچھا ریشا، اب رخصت۔ تجھے تیرا مور مبارک ہو۔ بابا سائق یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ دونوں کمرے سے باہر نہ نکل گئے۔ ریشا ملوک نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور مسکرا کر ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ اس شرمیلی مسکراہٹ میں جانے کتنے دلوں کی جان تھی، کتنے موسموں کی بہار تھی، کتنے پھولوں کی خوشبو تھی، کتنی تتلیوں کے رنگ تھے۔ غرض اس ایک مسکراہٹ میں جانے کتنی عشقیہ داستانیں تھیں۔ ساحل بھی جواباً مسکرایا اور اس کی طرف بڑی محبت سے ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، اسے چھونا چاہتا تھا۔ ریشا ملوک ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، کیا ہوا؟ ساحل عمر اسے اس طرح گھبرا کر پیچھے ہٹتے دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ آپ پتھر کے ہو جائیں گے، ریشا ملوک نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ مذاق کرتی ہو؟ وہ ہنسا۔ نہیں، سچ کہتی ہوں، میں بالکل سنجیدہ ہوں، اور یہ بات انتہائی توجہ طلب ہے۔ ریشا ملوک خوفزدہ تھی۔ چلو، میں نہیں چھوؤں گا، لیکن آخر کب تک؟ اس وقت تک جب تک میں خود آپ کا ہاتھ نہ پکڑوں۔ ریشا ملوک نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھا۔ جشن کی رات میں خود آپ کا ہاتھ پکڑ کر لگن زار میں داخل ہوں گی، پھر اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہے لے جائیے گا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ پھر ریشا ملوک اس عمارت کے گیٹ تک اس کے ساتھ آئی۔ گیٹ پر بازغر موجود تھا۔ اس نے ساحل عمر کو بازغر کے حوالے کیا اور خود واپس پلٹ گئی۔ بازغر اور ساحل عمر اس گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھے جس کا نام کٹاری تھا۔ راستے میں بازغر نے پوچھا، نظر ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، ساحل عمر نے بتایا۔ مٹھی میں کیا نکلا؟ اس نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ لال پتھر، ساحل عمر نے مختصر جواب دیا۔ دونوں پتھروں کا رنگ ایک ہی تھا؟ پھر سوال ہوا۔ ہاں، ایک ہی تھا، جواب دیا گیا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو مبارک ہو، بازغر نے خوش ہو کر کہا۔ بازغر، ایک بات بتائیں، کیا مختلف رنگوں کے پتھر بھی نکلتے ہیں؟ ساحل عمر نے اپنی معلومات میں اضافہ چاہا۔ جی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو وقت نے بچا لیا، بازغر نے کہا۔ ورنہ کیا ہوتا؟ وہ پریشان ہوا۔ آپ کے لیے برف میں قبر کھودی جاتی اور اس میں زندہ دفن کر دیا جاتا، بازغر نے انکشاف کیا۔ اور ریشا ملوک پر کیا گزرتی؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے بستی سے نکال دیا جاتا، بازغر نے بتایا۔ اس طرح تو وہ خود بخود ایور کے قبضے میں چلی جاتی۔ وہ ایور کے قبضے میں جاتی یا کوئی اور اس پر قبضہ کرتا، بستی والوں کو اس کی فکر نہ ہوتی۔ بڑے ظالم لوگ ہو تم، ساحل عمر نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں جناب، ہم ظالم نہیں، وقت کے فیصلے کے پابند ہیں۔
وقت سے کون لڑ سکتا ہے؟ باتیں کرتے ہوئے وہ کٹاری کے نزدیک آ پہنچے۔ بازغر نے ساحل کو گھوڑا گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً پہیے پر پاؤں رکھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بازغر نے پردہ ڈال دیا اور خود بھی اچک کر کٹاری پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کٹاری ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پھر وہ جلد ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد جب وہ اپنے گول کمرے میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ بھائی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا تو مویا کی مسکراتی صورت نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا۔ اس تھال میں ابلے ہوئے چاول اور اس پر سالم مرغی رکھی ہوئی تھی۔ تھال کے کنارے پر 5 کٹوریاں تھیں جن میں مختلف اقسام کی چٹنیاں اور مرچ مسالے بھرے ہوئے تھے۔ رشا کے مور، آپ کے لیے کھانا، مویا ہنس کر بولی۔ کہاں رکھوں؟ رشا کی سہیلی، جہاں چاہے رکھ دو، کھانے کا شکریہ۔ بے شک میں رشا کی سہیلی ہوں، لیکن میرا بھی ایک نام ہے، مجھے مویا کہو۔ بے شک میں رشا کا مور ہوں، لیکن میرا بھی ایک نام ہے، مجھے ساحل عمر کہو۔ ساحل عمر کا ترکی بہ ترکی جواب سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ بڑے باتونی ہیں۔ اچھا ہے، رشا ملوک کا دل لگا رہے گا، وہ بہت کم گو ہے۔ مویا نے وہ تھال ساحل عمر کے بستر پر ہی رکھ دیا۔ ساحل عمر نے ایک نظر تھال پر ڈالی۔ یہ عجیب و غریب ڈش تھی۔ اسے بڑی شدید بھوک لگی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر کھانے بیٹھا تو اندازہ ہوا کہ وہ ابلے ہوئے چاول انتہائی خوشبودار اور لذیذ تھے۔ مرغی اتنی خستہ کہ ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس پر مرچ مسالے اور چٹنیاں۔ اس نے خوب مزے لے کر اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ وہ پوری مرغی اور آدھے سے زیادہ چاول کھا گیا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اس کی بھوک خوب کھل گئی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کی بھوک اتنی کھل گئی ہے کہ وہ پوری مرغی بآسانی چٹ کر جائے گا اور ڈکار بھی نہیں لے گا۔ مویا اسے بڑی دلچسپی سے کھاتا دیکھتی رہی۔ ایک چھوٹی بوتل جو شیشے کی تھی، اس میں پانی تھا۔ اس نے پانی پیا۔ یہ پانی خوش ذائقہ اور خوشبودار تھا۔ اب آپ یقیناً قہوہ پینا چاہیں گے، مویا نے تھال اٹھاتے ہوئے کہا۔ یقیناً، ساحل عمر نے بڑے زور سے گردن ہلائی۔ پھر میرے پیچھے پیچھے آ جائیے، مویا یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ جب ساحل عمر اس کے پیچھے پیچھے دروازے سے باہر نکلا تو چاندنی چٹکی ہوئی تھی، سردی بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے اپنے سر پر جمی بالوں والی ٹوپی کو مزید جمایا، کوٹ کا کالر ٹھیک کیا اور اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ تھوڑا آگے جانے پر ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ اس نے مویا سے وہ تھال لے لیا اور ایک طرف چلی گئی۔ ساحل عمر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پھر ایک چھوٹا سا مینار نظر آیا۔ وہ اس کا دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ ساحل عمر کا خیال تھا کہ مینار میں اوپر جانے کا زینہ ہوگا، لیکن ایسا نہ تھا۔ اس میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ یہ کشادہ زینہ تھا۔ زینے کے بعد ایک چھوٹا راستہ دکھائی دیا۔ اس راستے میں اچھی خاصی روشنی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد یہ راستہ آگے بند ہو گیا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا چمکدار محرابی دروازہ تھا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آئیے، مویا نے اس سے مڑ کر کہا۔ جب ساحل عمر اندر آ گیا تو مویا نے دروازہ بند کر دیا۔ ساحل عمر نے اس ہال نما کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ پھر ایک مقام پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا۔